بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تو چلیے آج کا دوسرا سبق پڑھتے ہیں۔ ایک سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جس میں حروف تہجی کی بحث آئی تھی کہ حروف تہجی کتنے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ اسے نہیں دیکھیں تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد پھر یہ دوسرا سبق جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو پڑھیے اور سمجھیے تاکہ ہم کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماترائیں یعنی کہ اعراب، یہ ماترائیں یعنی اعراب۔ تو اعراب کو ماترائیں کہتے ہیں، یعنی کہ زبر زیر پیش کو ماترائیں کہتے ہیں۔ کہ جس طرح ہندی میں ماترائیں ہوتی ہے اسی طرح اردو میں اعراب ہوتے ہیں، اسی کو حرکت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اوپر قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا کہ جس طرح ہندی میں ماترائیں ہوتی ہے اسی طرح اردو میں اعراب ہوتے ہیں اور اسی کو حرکت بھی کہتے ہیں۔ تو جو اعراب ہے اسی کو حرکت کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ پڑھیں کہ زبر کسے کہتے ہیں، زبر کسے کہتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں کہ زبر کہاں ہے، اگر کیسا ہو تو زبر ہوگا، کہاں ہو تو زبر ہوگا، کہاں ہو تو زیر ہوگا۔ تو اگر یہ اوپر ہو، اوپر اگر وہ نشان جو ہے ایسے، یہ زبر کا نشان جو ہے وہ اگر اوپر ہو تو وہاں پہ زبر ہوگا، جس طرح دیکھیے یہاں پہ زبر ہوگا۔ اگر وہ نیچے ہو، وہ حرکت اگر نیچے ہو تو زیر ہوگا، اور اگر وہ حرکت اوپر ہو اور گول نشان بنا ہوا ہو واو کے جیسے تو وہ پیش ہوگا۔ اسی طرح اگر دو حرکت ہو اور دونوں حرکت اوپر ہو تو دو زبر ہوگا، اور دو حرکت ہو اور دونوں حرکت نیچے ہو تو دو زیر ہوگا، اور اگر دو پیش ہو، دونوں حرکت ہو اور دونوں پیش ہو اور وہ دونوں اوپر ہو تو وہ دونوں کو دو پیش کہیں گے۔ اسی طرح اگر ایک کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کہ یعنی وہ زبر ہو لیکن وہ کھڑا ہو، زبر ہی کی طرح ہو لیکن وہ کھڑا ہو، وہ حرکت ایسے نہ ہو بلکہ ایسے ہو، تو اس صورت میں اگر وہ اوپر ہے تو اس کو کھڑا زبر، اور اگر ویسے ہی نیچے ہے تو اس کو کھڑی زیر، اور اگر وہ الٹا پیش یعنی واو الٹا ہو، اگر اس کو سیدھا لکھیں گے تو ایسے ہوگا، لیکن الٹا ہو تو اوپر ہو تو اس میں الٹا پیش ہوگا۔ اسی طرح کسی چیز کے اوپر کیا دال کے جیسے بنا ہوا ہو تو اس کو جزم کہیں گے، جس طرح یہاں پہ نشان بنا ہوا ہے اس کو جزم کہیں گے، اور اگر اللہ کی طرح بنا ہوا ہو تو اس کو تشدید کہیں گے، اور اگر مد کی طرح کھینچا ہوا ہو تو اس کو مد کہیں گے۔ آج ہم ماترائیں یعنی کہ اعراب پڑھے ہیں، اس کے بعد چلیے ہم آگے زبر زیر پیش یہ جو اس کا ہم مشق کر لیتے ہیں۔ پہلے زبر کی مشق کریں گے، اس کے بعد زیر کی، پھر پیش کی۔ تو آج ہم صرف زبر کا مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم حرکت کو پہچان لیے، حرکت کسے کہتے ہیں، ہاں زبر زیر پیش کو حرکت کہیں گے اور اسی کو ماترائیں کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم اب صرف یہاں پہ زبر کی حرکت ہے اس کا مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یعنی زبر کی مشق، یعنی زبر کی مشق ہم کرنے جا رہے ہیں کہ زبر کی مشق، زبر کا نشان شبد یعنی کہ حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے، بغیر کھینچے جلدی میں پڑھتے ہیں، جیسے الف زبر آ، بے زبر با، اسی طرح سب کو پڑھیں۔ دیکھیے تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، الف زبر آ، با زبر با، پا زبر پا، تا زبر تا،
تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، چا زبر چا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، ڈال زبر ڈا، زال زبر زا، را زبر را، را زبر را، زا زبر زا، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر زا، طا زبر تا، زا زبر زا، عین زبر آ، غائن زبر گا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، گاف زبر گا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ تو ہم پڑھ لیے آج کا سبق، زبر کی مشق بھی کر لیے اور حرکت کو بھی ہم پہچان لیے۔ پھر کل ہم پڑھیں گے زیر کی اور پیش کی، اس کا ہم مشق کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔